السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہونے کی حیثیت سے جن پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا، اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب اور ایک بعثت عمومی پوری نوع انسانی کی طرف۔ اور اگرچہ نظری طور پر تو یہ بھی ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان دونوں بعثتوں کے ضمن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کا آغاز بیک وقت فرما دیتے، یعنی جیسے ہی آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رسالت کا دعویٰ ظاہر فرمایا، اسی وقت آپ خطوط لکھ دیتے امراء و سلاطین کے نام بھی۔ لیکن آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جس حکمت اور جس تدریج کو پیش نظر رکھا، اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ سن 6 ہجری تک جبکہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور گویا کہ اہل عرب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو تسلیم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب مرتکز رکھیں اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دعوتی نامہ مبارک ارسال فرمائے، قیصر روم کے نام بھی، کسریٰ فارس کے نام بھی، اور آس پاس کی دوسری چھوٹی حکومتوں جیسے مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ، رؤسائے یمامہ اور رؤسائے شام کے نام بھی۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ رؤسائے شام میں سے ایک شخص شرحبیل بن عمرو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث ابن عمیر کو شہید کر دیا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں قصاص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش روانہ فرمایا، اور یہ گویا کہ تمہید ہو گئی سلطنت روما کے ساتھ ایک مسلح تصادم کی۔ چنانچہ 3000 کا ایک لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں اس قتل کے قصاص کے لیے روانہ کیا۔ ادھر سے شرحبیل بن عمرو 1,00,000 کا لشکر لے کر چلا۔ جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ 3000 اور 1,00,000 کے مابین ظاہر ہے کہ کسی مقابلے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس بات کو سامنے رکھا کہ ہم تو اصل میں شہادت کے طلبگار ہیں، ہمارے لیے فتح یا شکست بے معنی ہے، ہمیں تو جام شہادت نوش کرنا ہے۔ چنانچہ مقابلہ ہوا، حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے حضور کی حکم کے مطابق۔ ان کے بعد حضرت جعفر طیار نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے جسم پر زخموں کو گنا گیا تو 90 زخم تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضور نے خطاب عطا فرمایا سیف من سیوف اللہ، انہوں نے کمال سنبھالی۔ اگرچہ مقابلہ تو بہرحال نہیں ہو سکتا تھا اور عام معنی میں فتح حاصل ہونی عقلاً محال تھی، لیکن حضرت خالد ابن ولید نے کمال تدبر کے ساتھ اپنے لشکر کو غنیم کے نرغے سے نکال لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ جنگ موتا جو سن 8 ہجری میں ہوئی ہے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں، یہ گویا کہ پہلا مسلح تصادم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست کا، وقت کی ایک عظیم مملکت سلطنت روما کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ خبریں ملنی شروع ہوئیں
کہ رومی فوجیں جمع کر رہے ہیں اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تمام قبائل مجتمع ہو کر مدینہ منورہ کی طرف قدمی کے نقشے بنا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف امام فرمانے کے لیے تمام مسلمانوں میں ایک نفیر عام کا اعلان کر دیا۔ یہ وقت گویا کہ بڑا ہی نازک تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کا آغاز ہو چکا تھا، وہ سلطنت کے جس کے پاس لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز موجود تھی، جن کی فوجیں پوری طرح تربیت یافتہ اور قواعد سے پورے طور پر مسلح اور ہر طرح کے اسلحہ سے پورے طور پر مسلح تھیں، ان کے ساتھ تصادم یہ نفیر عام کہ ہر صاحب ایمان کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ حضور کی حیات طیبہ میں صرف اسی موقع پر، جسے غزوہ تبوک یا سفر تبوک کا نام دیا گیا ہے، سن 9 ہجری میں جو پیش آیا، صرف اسی موقع پر ہوا ہے، جبکہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک طویل مسافت طے کرنی تھی، سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا، قحط کی کیفیت تھی، اجناس کی کمی تھی، رسد ساتھ لے جانے کے لیے موجود نہ تھی۔ اس وقت اہل نفاق کا نفاق پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں، جہاں اس وقت کے حالات پر بڑا بھرپور تبصرہ ہے، منافقین کی طرف سے اس ضمن میں جو کچھ کہا گیا اس کا پورا ذکر موجود ہے۔ اہل ایمان نے پورے صبر اور ثبات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف کوچ کیا، جس میں 10,000 کا رسالہ بھی شامل تھا۔ حضور سرحد شام پر پہنچ کر تبوک میں قیام پذیر ہوئے اور 20 دن تک حضور وہاں قیام فرما رہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہرقل نے سامنے آنے سے پہلوتی ہی اختیار کی، اور اس کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ صاحب علم تھا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیوا اور آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح تھی کہ آپ سے مقابلہ کرنے کے معنی یقینی شکست کے ہیں، لہذا وہ پہلوتے ہی کرتا رہا، طرح دیتا رہا، مقابلے میں نہ آیا، حالانکہ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مسلح فوج موجود تھی۔ حضور 20 دن تک قیام فرما رہے، آس پاس کے رئیس اور آس پاس کے جو بھی قبائل تھے ان کے سردار آ کر حضور کے ساتھ اطاعت کا عہد و پیمان کرتے رہے، اور اس طرح یہ جو عرب کی ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی اسے گویا کہ پورا استحکام حاصل ہو گیا، اس کی دھاک جو ہے اطراف و جوانی پر بیٹھ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مسلح تصادم کے مدینے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اپنے مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جیش تیار کر دیا تھا، جس کی سرکردگی حضرت زید ابن حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ ابن زید کو دی گئی تھی۔ یہ ہے در حقیقت تمہید اس مسلح تصادم کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں وقت کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کے ساتھ جس کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہی بعد میں خلافت راشدہ کے دوران اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج کی حیثیت سے متعین فرما کر روانہ کیا، لیکن جبکہ حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے تھے، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، گویا کہ حضور کو حکم دے دیا گیا کہ اعلان عام کر دیا جائے اس حج کے موقع پر کہ تمام مشرکین کے ساتھ عرب کے تمام وہ لوگ کہ جو شرک پر کاربند رہنا چاہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ اب ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اب ان کو آخری الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے۔ اشہر حرم کے ختم ہونے کے فوراً بعد ان کے خلاف عام اقدام شروع کر دیا جائے گا۔ اب یا وہ اسلام قبول کریں، اور اگر کفر اور شرک پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو جزیرہ نماء عرب کو خیر بات کہہ کر جہاں سینگ سمائیں چلے جائیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ اعلان عام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر یہ اعلان تمام جو قبائل کے وفود آئے ہوئے تھے حج کے موقع پر ان کے مجمع عام میں کر دیا گیا۔ سن 10 میں اب بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے۔ اس حج کے موقع پر معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے کونے کونے سے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام جمع ہوئے، گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت شاقہ کا حاصل میدان عرفات میں جمع ہو گیا۔ اس موقع پر حضور نے عرفات میں بھی خطبہ دیا، مینا میں بھی خطبے ارشاد فرمائے، اور یہ خطبے جن کو یکجا کر کے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں ایک جانب تو حضور نے ابتدا ہی میں اپنے وصال کی خبر دے دی کہ لوگوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملنا نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیمات کو فنیشنگ ٹچز دیے، اہم چیزوں کا دوبارہ اعادہ کیا۔ اسی کے ضمن میں آپ نے فرمایا پوری نوع انسانی سماجی اعتبار سے بالکل برابر ہے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا بالخصوص ذکر کرتا ہے ایچ جی ویلز، اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ اصول جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ محض ایک وعظ نہیں تھا، بلکہ واقعتاً محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر دیا۔ تیسرے طرف حضور نے لوگوں سے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور مجمع عام نے بیک زبان یہ جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ حضور نے 3 مرتبہ سوال کیا اور 3 ہی مرتبہ پورے مجمع نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 ہی مرتبہ انگشت شہادت سے اشارہ کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اشارہ پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے سورہ فتح کی اس آیت کے آخر میں جو ٹکڑا آیا ہے اس کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ اس کے بعد آپ نے آخری بات فرمائی، مسلمانوں میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، پورے عالم انسانی تک اس پیغام کو پہنچانا اب تمہارے ذمے ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب چاہیے کہ پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔